السلام علیکم ناظرین، یہ قصہ ہے بائبل کے ایک جابر بادشاہ نمرود کا، جو طاقت اور غرور کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ یہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا عزم کر رکھا تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ کے ایک نبی نے حق کی آواز کو بلند کی اور کیسے نمرود کا غرور اسے ایک عبرتناک انجام تک لے گیا۔ نمرود بائبل کا ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے غرور نے اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ زمین پر خدا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے، اور اس نے اپنی رعایا کو مجبور کر رکھا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ نمرود اپنی طاقت اور اختیار میں اتنا گم ہو چکا تھا کہ اسے اپنے انجام کا احساس تک نہ تھا۔ بائبل کے باشندے نمرود سے ڈرتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق اس کی پوجا کرنے پر مجبور تھے۔ اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر لوگوں کے درمیان آئے اور انہیں بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اترنے لگا، لیکن نمرود کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ حضرت ابراہیم کو اپنی سلطنت کے لیے ایک خطرہ سمجھنے لگا اور اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کر کے کہا، کون ہے تمہارا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود غرور سے مسکرایا اور بولا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے دو قیدیوں کو بلایا اور ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو آزاد کروا دیا، اور اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے تکبر اور غرور کا جواب دیا اور کہا، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، کیونکہ میرا رب ہر دن کو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اور نمرود کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس کا غرور اور تکبر ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ درباری خاموش ہو گئے اور نمرود کو احساس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب دینا اور اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی سرکشی اور غرور کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے نمرود اور اس کے غرور کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک ایسا عذاب نازل کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے نمرود اور اس کی فوج پر چھوٹے چھوٹے مچھروں کا طوفان مسلط کر دیا۔ یہ ننھے مچھر اس کی فوج پر حملہ آور ہو گئے اور انہیں تکلیف پہنچائی۔ ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ نمرود کا غرور اور تکبر اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس کا دماغ درد سے بھر گیا اور وہ ہر وقت اپنے سر پر جوتے مارتا رہتا۔ اس کے درد میں کوئی کمی نہ آئی اور وہ اسی اذیت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قصہ سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس داستان میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس قصہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ زمین و آسمان کا اصلی مالک صرف اللہ ہے، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس کا غرور اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے سامنے سرکشی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔